الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس کی اس نشست میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 14 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ مسلم سٹیٹ سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، شیطان صفت سرداروں اور لیڈروں کی طرف، تو قالوا، ان سے کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ جو لیڈر ہیں وہ اگر ان سے سوال کریں کہ تم ادھر بھی کہتے ہو آمنا، تو یہ منافقین وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں۔ یہاں پر شیطان کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ذرا ذہن میں رکھیے۔ شیطان کے دو معنی ہیں، ایک ہے دور ہونا، یعنی یہ شیطان جو ابلیس کے نام سے مشہور ہے، جس کا نام عزازیل تھا، یہ خیر و بھلائی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور دوسرا معنی، شیطان اس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو غصے اور حسد میں جل بھن گیا ہو۔ عزازیل بھی چونکہ حسد کی آگ میں جلا اور بھنا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو شیطان کہلایا۔ اب انسانوں میں سے یا جنوں میں سے جو کوئی بھی شیطان کے مشن کو پروان چڑھائیں گے، ان سب کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آخری سورت کی آخری آیت میں اللہ نے آخری ہدایت اور رہنمائی یہی دی کہ من الجنۃ والناس، کہ سینوں میں وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ آج بھی ذرا میڈیا پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تبصرہ نگاروں کو دیکھیے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ شیطان کا معنی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ یہ منافق لوگ شیطان صفت سرداروں اور لیڈرز کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم، ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ یعمہون، وہ عقل کے اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ یعمہون کہتے ہیں عقلی بصیرت اور دانائی سے محروم لوگوں کو، خواہ ان کی سر کی آنکھیں بظاہر کھلی نظر آ رہی ہیں لیکن دل کی آنکھیں بالکل بند ہیں۔ انسان جب سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ انہیں مہلت دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ وہ عقل کے اندھوں کی طرح پھر بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنی سرکشی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا اللہ یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو استہزاء سے پاک ہے، اس کو تو یہ لائق و مناسب ہی نہیں۔ تو یہاں یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہوگا اللہ اس استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا جو وہ مومنوں سے کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور بدلے میں عدالت فیصلہ سنا کر اس کو قتل کر دے، فعل اور کام تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، قتل کرنا، قاتل کا بھی اور عدالت کا بھی، لیکن قاتل کا قتل جرم ہے اور عدالت کا قتل انصاف ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اپنا سب سے قیمتی متاع اور سامان دے کر سب سے گھٹیا چیز خرید کر لے آئے۔ فما ربحت تجارتہم، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ راستے پر چلنے والے نہ ہوئے۔
جس طرح تاجر حضرات نفع اور نقصان کی چیزوں کو خوب اچھی طرح نہیں جانتے، یوں لگتا ہے کہ ان کی مہارت جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہے، یہ ان دو اشیاء ہدایت اور گمراہی میں سے کون سی چیز نفع مند ہے یہ درست فیصلہ کر ہی نہ پائے۔ اب آگے آنے والی 4 آیات 17 تا 20 میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تعلیم کے وہ تمام طریقے اختیار کیے جس کے ذریعے انسان بات کی اصل حقیقت تک پہنچ جائے۔ آج کے دور میں سوالات کے ذریعے، ایم سی کیوز اور مشاہداتی مثالوں کے ذریعے، ایگزامپلز کے ذریعے دی جانے والی تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو قرآن میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اب ذرا سنیے 2 مثالیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ، اس کے ماحول کو، اردو میں ماحول کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ ماحول جو ارد گرد ہے اس کو پھر اردو میں استعمال کرنے لگے ماحول، تو جو ارد گرد تھا، جو اس کا ماحول تھا، اس کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے، روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیے کہ جب 2 روشنیاں ملتی ہیں آپس میں تو انسان کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ 2 روشنیاں، ایک آنکھ کی روشنی اور ایک خارجی روشنی، باہر کی روشنی، یعنی کمرے میں اگر آپ لائٹ جلائیں اور پھر آپ کی آنکھ کی روشنی بھی درست ہو، نظر صحیح سلامت ہو، تو یہ 2 روشنیاں آپس میں ملیں گی تو چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی روشنی ختم ہو جائے تو چیز نظر نہیں آئے گی۔ آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے تب بھی نظر نہیں آئے گی، باہر کی روشنی ختم ہو جائے تب بھی نظر نہیں آئے گی، دونوں روشنیاں ہوں گی تو نظر آئیں گی۔ تو قرآن کی روشنی سے ماحول تو روشن ہو گیا، لیکن چونکہ ان کے پاس دوسری روشنی، قلبی بصیرت، دل والی روشنی نہیں تھی، اس کی وجہ سے انہیں ہدایت کی پوری حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حواس اور سینسز کا غلط استعمال کر کے اپنی قلبی بصیرت کو زنگ آلود کر دیا، تو فہم لا یرجعون، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اب دوسری مثال کی طرف آئیے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں، اس کے اندر گرج ہو اور اس کے اندر چمک ہو۔ تو ان مثال میں اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہے، اس میں گرج اور چمک بھی ہے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم پوری ہدایت لے کر زمین کی طرف نازل ہو رہا ہے، لیکن فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، یعنی منافقین کے شکوک و شبہات ہیں قرآن کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں۔ ورعد و برق، اور اس گرج اور چمک، اور اس میں گرج اور چمک ہے، یعنی قرآن میں وعدے بھی ہیں اور وعیدے بھی ہیں۔ یا مراد یہ ہے کہ کفر و باطل سے مقابلہ اور کفر کی طرف سے دھمکیاں اور اندیشے اور خطرات بھی ہیں۔ یہ کہاں برداشت کرتے ہیں، یہ تو مفادات حاصل کرنے والے ہیں۔ لہذا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ صواعق ساق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ہولناک دھماکہ، ایسی گرج جس کے ساتھ آگ کا ٹکڑا بھی ہو۔ یعنی جب مسلمانوں کی طرف سے جان و مال لگانے اور کھپانے کا تقاضا ان سے کیا جاتا ہے یا جہاد و قتال کی آواز لگتی ہے تو ان کے دماغ میں ہولناک دھماکہ ہوتا ہے اور موت کی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ یعنی حق کی خاطر قربانی دینا ان کے لیے گویا موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کردار کی کمزوری ہے، ویکنس آف کریکٹر ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی وہ اللہ کے قبضے سے نکل نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔
قادہ فعل کے بہت قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی، یعنی وہ بارش جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہے، اس میں جس وقت روشنی ہوئی تو مشوا فیہ، تو اس روشنی میں چل پڑے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا تو قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی حالات سازگار ہوئے، غزوات تھم گئے تو مسلمانوں سے ایمان کا اظہار بھی کرنے لگے اور ان سے مال غنیمت طلب بھی کرنے لگے، ورنہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی ان کرتوتوں پر اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوتیں ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ اللہ، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ فوری گرفت نہیں فرماتے۔ انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے اللہ نے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قلبی پاکیزگی اور ذہنی پختگی عطا فرمائے اور حق پر جم جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔